آپ ہمیشہ ایموشنلی ان اویلیبل لوگوں کو ہی اپنی زندگی میں کیوں کھینچتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ بار بار ایک جیسے رشتوں میں کیوں پھنس جاتے ہیں؟ وہی درد، وہی تنہائی، وہی شخص جو آپ کو چاہتا ہے مگر آپ کے قریب نہیں آتا. یہ قسمت نہیں ہے، یہ ایک پیٹرن ہے. اور آج ہم اس پیٹرن کو توڑنے والے ہیں اور اس پہ ڈسکس کرنے والے ہیں. تو آپ اس ولاگ کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس کو جتنا ہو سکتا ہے اس کو شیئر کریں، کیونکہ یہ جو پیٹرن ہے یہ بہت سارے لوگ فالو کر رہے ہیں اور اس پیٹرن کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنے ایموشنز کو تباہ کر رہے ہیں، اپنی فیلنگز کو تباہ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بہت زیادہ ٹارچر کر رہے ہیں. تو ولاگ کو آخر تک دیکھیے گا اور پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. قرآن پاک سورہ یونس 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی صدور. اور اس کا ترجمہ اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے اور وہ دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. یہ جو دل کی بیماری ہوتی ہے نا، یہ صرف حسد یا بغض کسی سے رکھنا نہیں ہوتا، یہ وہ جذباتی زخم بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم وقت پر پہچانتے نہیں ہیں. زیادہ تر لوگ جو ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو اپنی زندگی میں کھینچتے ہیں جو ایموشنلی ہمیشہ ان اویلیبل رہتے ہیں. بٹ یہ سچ نہیں ہے. دیکھیں، آپ اندر جو فیل کرتے ہیں نا، اندر سے جو آپ ہیں، آپ ویسے ہی لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. آپ اپنے اندر جھانکیں کہ آپ کس قسم کی سوچ رکھتے ہیں، آپ کس قسم کی پرسنالٹی رکھتے ہیں، تو تب ہی جا کے آپ ایسے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں. آپ بدقسمت نہیں ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں بدقسمت ہوں تو تبھی مجھے یہ ایسے لوگ مل رہے ہیں. نہیں، آپ اندر سے جو فیل کر رہے ہیں نا، وہ فیلنگ آپ کو ایسے لوگوں کی طرف اٹریکشن جو ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو دونوں میں فرق ہے، بدقسمت ہونے میں اور آپ کی خود کی ایک پرسنالٹی جو ہوتی ہے اور وہ اسی پرسنالٹی کو جو اٹریکٹ کرتی ہے. تو دونوں میں بہت فرق ہے، اس پہ ذرا غور کریں آپ لوگ. نفسیات کے مطابق اگر آپ کے بچپن میں محبت کی کمی رہی ہو، آپ کو امپورٹنس نہیں دی گئی ہو، آپ کو کیئر نہیں دی گئی ہو، اٹینشن نہیں دی گئی ہو، یا کوئی ایسی ٹرامیٹک چیز آپ کے ساتھ بچپن میں ہو گئی ہو، تو آپ جب بڑے ہوتے ہیں یا جو مسلسل جو ایک ٹائم آپ کو گزرتا ہے اس میں آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ہی کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں جو آپ کو اگنور زیادہ کرتے ہیں، جو آپ کو ایموشنلی اویلیبل نہیں ہوتے. جو کیونکہ دیکھیں، آپ کا دماغ صرف اسی چیز کو پہچانتا ہے اور اسی میں آپ اپنے آپ کو سیف فیل کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا دماغ جو ہے وہ جو بچپن کی میموری لے کے چل رہا ہے نا، اسی میموری کے حساب سے آپ کو وہ لوگ جو ہے وہ آپ کے لیے دستیاب ہوتے ہیں، کیونکہ آپ ان کو اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہو. آپ کے جذبات جو ہیں ان کی کسی نے پہلے جب قدر نہیں کی ہوتی تو آپ ایسے ہی لوگوں کو اپنی لائف کا حصہ بنانا چاہتے ہو. یہ نفسیات نے جو ایکسپیریمنٹس کیے ہیں اس حساب سے ہیومن پہ جو سائیکالوجی ہے اس کو پڑھنے کے بعد یہ بتایا ہے. انسان میں محبت کے لیے ایک تجسس رہنا کہ مجھے وہ محبت ملے، مجھے وہ کیئر ملے، بچپن سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. جب ماں باپ اپنے بچوں میں سے کسی ایک بچے کو ابھی نیا آیا، نیا پیدا ہوا، تو اس کے اٹینشن، آف کورس جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو خود نہ کھا سکتا ہے، نہ نیپی پہن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، تو اس کے لیے تو پھر آف کورس پیرنٹس کا جو ایک رویہ ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور وہ ایک بچہ جو خود جا کے کھانا اٹھا سکتا ہے یا واش روم جا سکتا ہے، تو اس بچے کے ساتھ اس کا رویہ خود بخود آٹومیٹکلی تھوڑا سا ان بیلنسڈ ہو جاتا ہے. بٹ وہ پیرنٹس جان بوجھ کے نہیں کرتے، ایسا ہے، یہ نیچرلی ایسا ہے. لیکن بچہ اس کو اگنورینس میں لے لیتا ہے، کیئر لیس میں لے لیتا ہے کہ مجھے اب میرے پیرنٹس کو میرے ساتھ محبت نہیں رہی. تو آپ بچپن سے ہی ایک اس محرومی میں رہ جاتے ہو کہ مجھے وہ محبت نہیں ملی، مجھے وہ اٹینشن نہیں ملی، مجھے وہ کیئر نہیں ملا. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ جو آپ کی محبت آپ جس کو تلاش کرتے ہیں اس کی پیاس آپ کی بجھی نہیں ہوتی اپنے پیرنٹس سے یا اپنے بہن بھائی سے یا اپنے رشتہ داروں سے یا اپنے لائف پارٹنر سے، وہ آپ کی جو پیاس ہے وہ بجھی نہیں ہوتی. تو آپ ایسے ہی لوگوں کو کھینچیں گے جو آدھے راستے میں آپ کو چھوڑ جائیں.
جو آدھے راستے میں آپ کو ٹاٹا بائی بائی کہہ دیں، کیونکہ آپ کی پرسنالٹی ایسی بڑی ہوئی ہے نا، آپ کی پرسنالٹی میں یہ جو ایک کمی ہے محبت کے لیے رونا دھونا، محبت کو پانا، وہ تو آپ کی پرسنالٹی میں آپ کے ساتھ ہی گرو کر رہا ہے، آپ اسی کے ساتھ بڑے ہو رہے ہو. تو آپ بھی اس پیاس کو بچانے کے لیے ایسے ہی لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہو جو انکمپلیٹ ہوتے ہیں، جو آدھے راستے میں آپ کو چھوڑ جاتے ہیں، جو آدھے راستے میں آپ کو دغا دے جاتے ہیں، اور پھر آپ سوچتے ہو کہ یہ تو میں بدقسمت تھا یا تھی، آپ اپنے اوپر ڈالنے لگتے ہو. لیکن آپ نے وہ پرسنالٹی ویسے ہی اپنے جیسی ہی پرسنالٹی جو ہوتی ہے اس کو اٹریکٹ کیا ہوتا ہے، اس کو اپنی طرف بلایا ہوتا ہے، اس کو انویٹیشن آپ نے دی ہوتی ہے. یہ اس انسان میں جو کمیاں ہیں، یا وہ ایموشنلی ان اویلیبل ہے، یا وہ غیر ذمہ دار ہے، یا وہ کیئر لیس ہے، وہ اس کی اپنی ذات کے حصے ہیں. اس کی جو زندگی ہے اس پہ ہم ڈسکشن نہیں کر رہے، ہم آپ کی زندگی پہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بدقسمت اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ آپ ایک جیسے جو پیٹرن ہے اس قسم کے لوگوں کے ساتھ بار بار الجھ رہے ہوتے ہیں، انہی کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑ رہا ہوتا ہے، انہی کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپس بن رہے ہوتے ہیں، انہی کے ساتھ آپ کے جو گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، جو گرومنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ کی پرسنالٹی میں چینج آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ ایسے ہی لوگوں کو اپنے طرف راغب کر لیتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں. اسی لیے وہ لوگ، ان لوگ کی تو وہی پیٹرن ہے نا، ان کا بھی وہی پیٹرن چل رہا ہے نا جو آپ کا ہے، تو وہ آپ کو آدھے راستے میں چھوڑ جاتے ہیں. قرآن شریف میں آتا ہے کہ مومن کا آئینہ ہے، یعنی جس شخص کو آپ اپنی زندگی میں لاتے ہیں وہ اکثر آپ کے اندر کا عکس ہوتا ہے. اگر آپ اندر سے زخمی ہیں تو آپ کو زخمی دل والے لوگ ہی ملیں گے. یعنی مومن کا آئینہ ہے، یعنی کہ میرے اندر جو زخم ہے، یا خوشی ہے، یا غم ہے، یا رونا دھونا ہے، تو میں ایسے ہی انسان کو اپنی طرف راغب کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں. تو جو خود زخمی ہے، جو خود انکمپلیٹ ہے، جو خود روتا دھوتا ہے، تو ایسے انسان کو میں نے اپنی طرف راغب کیا ہے. تو آف کورس یار، زخمی کو کیا علاج دے گا؟ زخمی کی زخمی سے کیا مدد ہو سکتی ہے؟ زخمی تو زخمی کو اور زخم دے گا نا، آپ اس کو دو گے وہ آپ کو دے گا، کیونکہ دو زخم آپس میں مل گئے وہ صحیح نہیں ہونے والے ہیں، وہ مزید ایک دوسرے کو خراب کرنے والے ہیں. بعض کیسز میں ہوتا ہے کہ جب دو ٹوٹے ہوئے لوگ ملتے ہیں تو وہ جڑ کے کامیاب ہو جاتے ہیں، بٹ بہت سارے کیسز میں اگر یہاں سے ڈسٹرب ہے نا آپ، تو آپ اس کو ٹارچر کریں گے، وہ آپ کو ٹارچر کریں گے. اس لیے آپ کے اندر جھانکنا شروع کریں کہ آپ کے اندر کیا آپ کی سچائی ہے، آپ کی حقیقت کیا ہے. آپ ٹوٹے ہوئے انسان ہیں، آپ محبت کے لیے ہمیشہ ترسنے والے انسان ہیں، آپ کیئر کو ہمیشہ جو آپ کو کیئر نہیں دیتا، آپ ہمیشہ اس طریقے کے سفر کر چکے ہیں. تو یہ آپ کے اندر جھانکنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا، اور تب جا کے آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں کیوں ایسے لوگوں کو اٹریکٹ کر رہا تھا یا کر رہی تھی. میں بدقسمت نہیں تھی، میرے اندر کی کمیاں تھی جو ایسے کمی والے لوگوں کو اٹریکٹ کر رہی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ بار بار زہریلے رشتوں میں ہی پھنس جاتے ہیں، چاہے وہ دوست ہوں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، چاہے وہ شریک حیات ہوں. وہ بدلنے کا سوچتے ہیں مگر ہر بار انجام ان کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنے جذباتی زخموں کا علاج نہیں کرتے، بلکہ انہیں چھپا کر اگلے شخص کے ساتھ جینے لگتے ہیں. دیکھیں، جب ہم اندر سے ہی ہیل نہیں ہوں گے، ہم اندر سے ہی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوں گے، تو ہم دوسروں کو کیا خوشیاں نصیب کریں گے یا دیں گے، یا دوسروں کا کیا کیئر کریں گے، یا دوسروں پہ کیا پیار نچھاور کریں گے، جب ہم خود پیار کے ترسے ہوئے لوگ ہیں، اٹینشن سیکرز ہیں، ہمیں کبھی کیئر نہیں ملی، کبھی ہمیں وہ اہمیت نہیں ملی، تو ہم کیا اس انسان کو دیں گے جو جس کو اپنی زندگی میں ہم شریک کریں گے. ہم پھر ایسے ہی لوگوں کے ساتھ اینڈ اپ کرتے ہیں اور ایسے ہی لوگوں کے ساتھ جیے جاتے ہیں، اور فگر آؤٹ نہیں کرتے کہ مسئلہ کہاں ہے، ٹینشن کہاں ہے، پرابلم کہاں چل رہی ہے.
اس کو ہم لوگ بالکل فیس نہیں کرتے. بس اس کو ایک لیے جا رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں اور اسی پیٹرن کے ساتھ ہم جیے جا رہے ہیں. اسی پیٹرن کو ہم نے زندہ رکھا ہوا ہے اور سوچتے ہیں کہ شاید میرے میں مسئلہ تھا, شاید میرے میں کمی تھی, شاید میں بدقسمت ہوں, اور اس چیز کی وجہ سے ہم اس پیٹرن میں اپنی پوری زندگی بتا دیتے ہیں اور آخر میں ہم مر جاتے ہیں. وہ نشانیاں میں اب آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی جو ہمیں پتا ہو کہ دیکھیں ایموشنلی ان اویلیبلٹی کسے کہتے ہیں. جو میرا جو پارٹنر ہے, جس میں یہ چیزیں دیکھ رہی ہوں, تو ایموشنلی وہ کس طریقے سے آپ کے لیے اویلیبل نہیں ہوتا, وہ کبھی بھی موجود نہیں ہوتا. وہ کیا علامات ہیں, ان علامات کو پہچانیں اور پھر آپ سمجھے کہ اچھا میں بھی اندر سے اتنی ہی کھوکھلی ہوں, اتنی ہی ترسی ہوئی انسان ہوں, اسی لیے میں نے ایسے انسان کو جو ہے وہ اٹریکٹ کیا ہے. ان علامات میں سب سے پہلا جو نشانی ہے کہ وہ شخص آپ سے محبت کا اظہار بالکل نہیں کرتا یا بہت کم کرتا ہے. وہ یہ جو ایموشنلی ان اویلیبل انسان کی بات کریں نا, وہ آپ کے لیے محبت اگر رکھے مگر اظہار نہیں کرتا, اور کبھی کیا بھی تو بہت کم کرتا ہے. اچھا, آپ کی جو جذباتی ضروریات ہے نا, اس کو ہلکے میں لے لیتے ہیں. جذباتی ضروریات جیسے دیکھیں, آپ کہیں اداس ہیں, آپ کو کسی مشورے کی ضرورت ہے, آپ کو کسی کندھے کی ضرورت ہے, آپ کو اپنے فیملی کا کچھ مسئلہ ڈسکس کرنا ہے, آپ کو اپنی ذات کا کچھ مسئلہ ڈسکس کرنا ہے, یہ جذباتی میں آتا ہے. مگر وہ اس کو ہلکے میں لے کے جی فر ہو جاتا ہے, ٹر ہو جاتا ہے, وہ آپ کو وہ امپورٹنس ہی نہیں دیتا. اچھا, ہر مشکل وقت میں اس کا غائب رہنا. آپ جذباتی مسئلوں میں آ گئے, وہ غائب ہے. آپ ایموشنل مسئلوں میں آ گئے, وہ غائب ہے. آپ میڈیکلی فٹ نہیں ہیں, وہ غائب ہے. آپ فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہیں, کچھ مسئلے آ گئے, وہ غائب ہے. مطلب اس انسان کی موجودگی ہے ہی نہیں. تو دیکھیں, یہ تو صاف بات ہے نا کہ ایموشنلی وہ ان اویلیبل ہے آپ کے لیے. دیکھیں, آپ کے ساتھ تعلق میں ہے مگر وہ ایک ڈسٹنس میں رہتا ہے, ہمیشہ ایک ڈسٹنس ہے. وہ کس قسم کا تعلق ہے؟ ایسے انسان کا تو آپ کی زندگی میں نہ ہونا ہی بہتر ہے. کیونکہ دیکھیں, وہ آپ کے ساتھ ایک تعلق میں ہے, آپ کے ساتھ ایک رشتہ رکھا ہوا ہے, بٹ وہ ایک ڈسٹنس میں رہ رہا ہے یا رہ رہی ہے. اس نے ایک ڈسٹنس آپ کے ساتھ رکھا ہوا ہے. جب دل کیا آپ کو فون یا میسج کر کے, یا آپ کو سامنے آپ سے, ہاں کیسی ہو, ٹھیک ہو, خیریت ہے, کھانا کھا لیا, بس یہ بھی میں نے زیادہ بول دیا, یہ چیزیں بھی نہیں. ایموشنلی ان اویلیبل جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کبھی بھی کسی کے لیے پریزنٹ نہیں رہتے, کبھی بھی کسی کے لیے مینٹلی بھی فزیکلی بھی وہ پریزنٹ نہیں رہتے, کیونکہ وہ خود ان ٹراماز سے گزرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. ایک علامت یہ ہے کہ جب آپ بہت زیادہ اس بندے پہ انویسٹ کرتے ہیں یا بندی پہ, مگر وہ کبھی آپ پہ انویسٹ نہیں کرتے, ان کی انویسٹمنٹ کہیں نظر نہیں آتی. آپ کی انویسٹمنٹ اس کو ٹائم دینا, اس کی ہر چیز کا خیال رکھنا, اس کے مزے کے کھانوں کا جو بھی اس کے شوق ہے اس کا خیال رکھنا, اس کے ساتھ کہیں باہر جانا ہے اویلیبل رہنا, اس کی ہر مشکل کو سننا, اس کی پرابلمز میں سلوشنز دینا, اس کی فیملیز پرابلمز کو سننا. آپ کتنا انویسٹ کر رہے ہیں؟ ایون آپ فائنینشلی اس کے لیے پریزنٹ رہتے ہیں. کوئی اس کو فائنینشیل وہ ڈس آرڈر آ گیا, آپ نے اس کو پورا کر دیا, آپ نے اس کی کہیں پہ اس کو تھوڑا سا دھچکا لگا ہوا ہے, آپ نے ادھر جا کے اس کی ہیلپ کر دی. تو آپ اپنی طرف سے پورا انویسٹ کر رہے ہیں, مگر وہ انسان انویسٹ نہیں کر رہا. کیونکہ دیکھیں, آپ نے اٹریکٹ اس طرح کے انسان کو کیا ہے جو آپ کا عکس ہے. اگر آپ بھی کہیں نہ کہیں اپنے ایسے ہی اپنے فیملی ممبرس کے لیے ایموشنلی اویلیبل نہیں ہیں, یا اس طریقے سے بات نہیں کر رہے, یا ان کو اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کر رہے, تو آپ نے جس کو اٹریکٹ کیا ہے وہ بھی آپ کے لیے اس طریقے سے اویلیبل نہیں ہے. وہ بھی وہی چیز آپ کے ساتھ کر رہا ہے جو آپ اپنے فیملی ممبرز میں کسی کے ساتھ کر رہے ہیں, تو وہی چیز آپ کے ساتھ ادھر ہو رہی ہے. تو آپ یہ نہ کہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں, آپ اس میں انویسٹ کر رہے ہیں, لیکن یہاں سے جو لوگ آپ میں انویسٹ کر رہے ہیں نا, آپ ان میں انویسٹ نہیں کر رہے. تو آپ ادھر کسی اور کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ یہ کام کوئی اور کر رہا ہے. تو یہ ایک چین چل رہی ہے, جو میں کہہ رہی ہوں نا, ایک پیٹرن ہے, ایک چین چل رہی ہے. پھر آپ کہتے ہو کہ میں بدقسمت ہوں, یا مجھے وہ چیز نہیں مل رہی ہے, یا دوسرے لوگ کیسے خوش رہ رہے ہیں, یا دوسرے لوگوں کو وہ کیئر اور اٹینشن کیسے مل رہی ہے, مگر آپ نے وہ ایک پیٹرن کو لیے جا رہے ہیں اپنی زندگی میں, پوری طریقے سے اس کو گزارے جا رہے ہیں. تو اس وجہ سے آپ کے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو آپ نے ان چیزوں میں تبدیلی لے کے آنی ہے.
آپ اپنی لائف میں تبدیلی لے کے آئیں. جب تک آپ ان چیزوں میں تبدیلی نہیں لے کے آئیں گے آپ اسی پیٹرن کو جیے جائیں گے اور آپ ایسے ہی لوگوں کو اٹریکٹ کریں گے, چاہے وہ فیمیل فرینڈز ہو, میل فرینڈز ہو, کلیگز ہوں, آپ کے فیملی ممبرز ہو, رشتہ دار ہو. آپ نے ایسے ہی لوگوں کو اپنی لائف میں انویٹیشن دینی ہے, انہوں نے آ جانا ہے, آپ کی انویٹیشن پہ انہوں نے آ جانا ہے اور آپ کا اینڈ اپ یہی ہونا ہے. ہمیشہ آپ نے یہی کہنا ہے کہ ہمیشہ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ میں اینڈ اپ کیوں کرتا ہوں یا کرتی ہوں. یہ جو علامات ہے نا, یہ ایسے ہی لوگوں کے ہیں جو ہمیشہ بند رہتے ہیں, کسی کے سامنے نہیں کھلتے اور کسی کے لیے نہیں کھلتے. جیسے آپ اپنی پرسنل ذات کی جو فیلنگز ہیں, جو ایموشنز ہیں, وہ جب کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہو اس میں آپ لازماً ہڈن چیزیں رکھتے ہو. آپ اس میں سے کچھ چیزیں ایسے بتا دیتے ہو جو سب کو پتا ہوتی ہے, لیکن آپ اپنی ہڈن چیزیں اپنے پاس ہی رکھتے ہو. اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کا دل کھل کے ابھر کے باہر نہیں آتا, آپ ایموشنلی ہلکا نہیں فیل کرتے, آپ ریکوری نہیں کرتے, آپ ہیل نہیں کرتے. تو یہی چیز وہ انسان بھی آپ کے ساتھ کر رہا ہے یا کر رہی ہے. وہ ایموشنلی آپ کو صرف وہ چیزیں, وہ پوائنٹ شاید بتا دے گا جو آپ کو پتا ہے آلریڈی, لیکن وہ آپ کے سامنے کبھی نہیں کھلیں گے, وہ آپ کے ساتھ کبھی بھی شیئر نہیں کریں گے, کیونکہ یہ باؤنڈ ہوتے ہیں اپنے ان لائک ان کی ہیلنگ نہیں ہوئی ہوتی, ان کی ریکوری جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کھل کے آتے ہی نہیں ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ کھل کے کوئی چیز بات کریں تو آپ کی ایک تو سب سے پہلے جب آپ بتانا شروع کرتے ہیں ایک ہیلنگ پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے. پھر جب اس میں سے آپ کو کوئی رسپانسز آنا شروع ہوتے, ہیلنگ پروسیس کا سیکنڈ پارٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے. پھر آپ کی اس بندے کے ساتھ تھراپیز سٹارٹ ہو جاتی ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا, فیملی ممبر ہو یا فرینڈز ہو, جو بھی ہے, جو بھی وہ آپ اس ٹاپک پہ, تو وہ آپ کو کچھ نہ کچھ اچھا سکھانے کی کوشش کر رہے تھے. اگر آپ کی اچھے لوگ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو آپ اس سے تھراپیز سے ریکوری کرنا شروع کر دیتے ہو. لیکن یہ انسان جو ہے یہ شاید نہ تھراپیز لے رہا ہے یا نہ اپنے آپ کو دوستوں کے سامنے کھولتا ہے, نہ آپ کے سامنے کھولتا ہے, تو وہ ہمیشہ ایسے بند ہی رہیں گے اور ان کا آپ کو بالکل سمجھ نہیں آئے گی. یہی ایموشنلی ان اویلیبل لوگوں کی نشانیاں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ 165 میں فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ, اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو شریک بناتے ہیں اور ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے. سوچیں اس پہ ذرا غور کریں کہ آپ اللہ کے سوا انسان سے وہ محبت مانگ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے, جو اللہ تعالیٰ سے ملنی چاہیے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو اتنا کمزور کر دیتے ہیں, اتنا ویک کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے بالکل میلوں فاصلوں پہ آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بالکل بات نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو سے اپنا دل اور دماغ نہیں بھرتے ہیں, تو ہماری جو محبت کی چاہ ہے نا وہ ہم انسان سے کرنے لگتے ہیں, جبکہ انسان ہماری محبت کی چاہ کو کبھی پورا نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. اللہ کی ذات صرف ہماری محبت کی چاہ کو پورا کر سکتی ہے, اور اللہ سے جب محبت ہو جاتی ہے نا تو انسان کی محبت آپ کے سامنے کچھ نہیں رہتی, کیونکہ اللہ کی محبت اتنی پاک اور اتنی ہائر لیول کی ہے نا کہ یہ جو انسان کی محبت ہے تو کچھ ہے ہی نہیں جو آپ سے صرف اتنا پوچھ لے, کھانا کھا لیا, پی لیا, بیٹھ گئے, اٹھ گئے, کیا کیا. یہ والی محبت نہیں ہے, یہ وہ خوبصورت اور پاک محبت ہے جو آپ کے اور اللہ کے بیچ میں جب بن جاتی ہے نا, آپ کو کسی بھی انسان کی ضرورت نہیں رہتی, اس سے یہ محبت والی اٹینشن کی آپ کو ضرورت نہیں رہتی, کیئر والی ضرورت نہیں رہتی, کیونکہ اللہ وہ ساری محبت کی وہ حدیں آپ کے ساتھ پار کر دیتے ہیں جو آپ انسان سے مانگ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو محبت سے نور کر دیتا ہے, کیئر سے نور کر دیتا ہے, کیونکہ آپ کے ہر مسئلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مصلحت لانا شروع کر دیتے ہیں. پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اللہ مجھ سے اتنے گنا زیادہ محبت کرتا ہے کہ جب میں نے اس سے اپنا رشتہ مضبوط کیا تو دیکھو میری مصیبتیں کتنی حل ہونے لگیں, کتنی آرام سے سالو ہونے لگیں, مجھے جو چیز میرے دماغ میں آ رہی ہے وہ ہوتی جا رہی ہے, جو ہرڈل مجھے سوچ میں آ رہے ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں, جو نعمتیں میں چاہتی تھی وہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے چھاور کر رہے ہیں. مگر انسان کی محبت کو اللہ کی محبت سے کمپیئر مت کرو, اور انسان سے کیا تم اتنا گر گڑا کے مانگ رہے ہو جو خود اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے, تو آپ اس انسان سے کیا گر گڑا کے مانگ رہے ہوتے ہو. ذرا سوچو, بیٹھ کے جانے نماز لو, اس پہ بیٹھو, پھر نفل پڑھو, تسبیح پڑھو, اس کے بعد اس پہ سوچو کہ میں ایک انسان کے ترلے لگا ہوا ہوں جو خود اللہ سے مانگ رہا ہے,
یا شاید اللہ کے یہاں وہ حاضری بھی نہیں دیتا، اور میں اس کے ترلے لگا ہوا ہوں یا لگی ہوئی ہوں اور اس کی منتیں کر رہی ہوں کہ مجھے محبت دے دو، مجھے محبت دے دو. اتنی بھوکی پیاسی ہو گئی ہوں میں کہ میں نے اللہ کی محبت کو کسی انسان کی محبت کے ساتھ ریپلیس کر دیا. تھوڑا تو اس بارے میں سوچ لیں پلیز، تھوڑا اس پہ سوچیں اور پھر آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. پھر آپ اپنے آپ کو کسی طریقے سے واپس لانے کی کوشش کریں گے. نہیں بھائی، میں نے واپس آنا ہے، میں نے اللہ سے محبت کو اجاگر کرنا ہے، میں نے یہ دنیاوی محبت جو ہے اس کو دفع کریں، اس کو جانے دیں اس کو. اور پھر آپ کو ایسی خوبصورت فیلنگز آئیں گی جب آپ اکیلے بھی ہوں گے نا، آپ ہنس رہے ہوں گے، آپ خوش ہوں گے، آپ ہیپی فیل کریں گے، آپ ریلیکس فیل کریں گے، آپ کو رونا نہیں آئے گا. کہ جو لوگ اکیلے ہوتے ہیں نا اور وہ ان کی اللہ سے محبت اور رشتہ جو کمزور ہوتا ہے، اکیلے بیٹھے وہ رو رہے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں، اپنے ماضی کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، ریگریٹس کر رہے ہوتے ہیں، وہ صرف اس لیے کہ ان کا اللہ تعالیٰ سے رشتہ بہت کمزور ہوتا ہے. کیا آپ بھی انہی میں سے ہیں؟ اگر آپ ان میں سے ہیں تو آپ پلیز شیئر کریں میرے ساتھ اپنی سٹوری، ریمارکس میں بتائیں مجھے. اور ہم 1-to-1 سیشن بھی لیتے ہیں اور اس میں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی جو تھراپیز ہیں وہ واٹس ایپ، زوم یا پھر باٹم کے تھرو ہوں. تھوڑی سی پیمنٹ کر کے آپ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں. تو بک کرنے کے لیے پلیز @boldness_by4 یا سعیدہ اختر یہیں پہ آپ مجھے میسج کر دیں اور ہم لوگ جو ہیں اس کو سیشنز کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. جو آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ ہوا، جو آپ کے بچپن میں ہوا، جو ٹراماز ہوئے، آپ نے اپنی سیلف اویئرنیس اب سٹارٹ کر دینی ہے. جو پرانی آپ کی کہانیاں تھی نا، جس کی وجہ سے آپ ٹارچر ہوئے ہو، جس کی وجہ سے آپ تکلیف میں ہو، جس کی وجہ سے آپ اس طریقے سے ایموشنلی اویلیبل نہیں ہو دوسروں کے لیے، آپ اٹینشن چاہتے ہو، آپ محبت چاہتے ہو، آپ گڑگڑاتے ہو، پہلے اس کہانی کو فائنڈ آؤٹ کرو. وہ کیا چیزیں تھی جو میرے ساتھ پاسٹ میں ہوئی ہیں، ان سب کو فگر آؤٹ کرو. اپنی باؤنڈریز سیٹ کرو. جو آپ کی باؤنڈریز ہے نا، کہ پہلے آپ کے ساتھ جو رشتہ ہے لوگوں کا وہ کیسے ہے. کیا وہ آپ کے لائک آپ کو نہ ڈیلی کال کر رہے ہیں، نہ آپ کے اوپر چیک رکھ رہے ہیں، نہ آپ کو میسج کر رہے ہیں، نہ آپ کے کھانے میں شامل ہو رہے ہیں، نہ آپ کے پینے میں شامل ہو رہے ہیں، نہ آپ کے جذبات میں شامل ہو رہے ہیں، نہ آپ کی سٹوریز میں شامل ہو رہے ہیں. تو آپ دیکھیں اس سے آپ نے آپ باؤنڈریز بنا لی ہیں. چاہے وہ آپ کا ہسبینڈ ہی کیوں نہ ہو، چاہے آپ کا سبلنگز ہی کیوں نہ ہو، آپ نے اس سے باؤنڈری بنا لینی ہے. باؤنڈری یہ کہ اگر وہ اویلیبل نہیں ہے، آپ بھی اویلیبل نہیں ہو. جتنا وہ دیں گے اتنا آپ دیں گے، کیونکہ اگر آپ اپنے لمٹ سے زیادہ دیتے ہیں تو آپ ان کو پوری طرح کھو دیں گے. پوری طرح کھونا نہیں ہے، آپ نے اپنے آپ کو یہ جو آپ کے زخم ہے نا، ان کا علاج کرنا ہے آپ نے. تو آپ نے ان چیزوں پہ اپنے آپ کو اب فوکس کرنا ہے. اب انہی چیزوں پہ آپ نے آنا ہے. سیلف اویئرنیس ہو گئی اور باؤنڈریز جو ہیں وہ اس کی سیٹنگ ہو گئی. اچھا، خود سے محبت اپنے آپ کو دینا. جب تک آپ اپنے آپ کو وہ محبت نہیں دیں گے جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں لوگوں میں، جو آپ دوسروں سے مانگ رہے ہیں، تو وہ آپ نے ہیل نہیں ہونا. آپ نے خود سے ایک محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے، صرف بولنا نہیں ہے. آپ نے اپنے باڈی کی کیئر سٹارٹ کر دینی ہے، بالوں کی، سکن کی، اپنے جو آپ کی روٹین ہے کہ کیا آپ نے کھانا ہے، پینا ہے، کیا کس طریقے سے آپ نے ورک آؤٹ کرنا ہے، کیا آپ کی قرآن پاک جو روحانیت ہے نا اس کو اس میں آپ کے ڈے روٹین میں روحانیت کو امپروو کرنا، قرآن، دعا اور ذکر سے اپنے دل اور دماغ کو بھرنا، یہ نمبر 1 پہ ہونا چاہیے. اس کے لیے جو آپ نے 1-2 گھنٹہ نکالنا ہے، یہ سارا کچھ آپ کے اپنے سیلف لو میں آ جاتا ہے. اور جب آپ اپنے آپ کو یہ لو دینے لگتے ہیں نا، تو آپ کی وہ کمی اندر سے پوری ہو جاتی ہے جو آپ ایک انسان میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور ایک انسان سے اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک انسان کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو بدقسمت کہہ رہے ہوتے ہیں. آپ نے اپنی ریکوری کرنی ہے پہلے، آپ نے اپنے اوپر انویسٹ کرنا ہے پہلے، تب جا کے آپ یہ جو دنیاوی محبت ہے نا اس کے پیچھے بھاگنا بند کر دیں گے. اگر آپ اپنے آپ کو ہیل نہیں کریں گے نا، تو آپ کا دل بار بار اسی درد کو ڈھونڈے گا. اسی درد جو درد آپ کے اندر بسا ہوا ہے نا، جب تک وہ درد نکلتا نہیں ہے، جب تک وہ درد کسی کے ساتھ شیئر نہیں ہوتا، جب تک وہ درد جو ہے اس کے لیے آپ تھراپیز نہیں لے لیتے، اس کے ڈسکشنز نہیں کر لیتے، اس کے لیے حل نہیں نکال لیتے، آپ نے ہمیشہ اسی طریقے سے اسی زخموں سے بھرے ہوئے لوگوں کو ہی اپنی زندگی میں اجازت دینی ہے، اور انہوں نے کبھی کبھار بغیر اجازت کے آ جانا ہے، کیونکہ آپ کا مائنڈ اور آپ کا دل ایسے ہی لوگوں کو اٹریکٹ کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے
آپ اپنی زندگی میں کوئی بھی نیا قدم نہیں اٹھا سکتے، کچھ بھی نیا نہیں سیکھ سکتے، ہیپینس آپ کے ارد گرد نہیں آ سکتی، آپ اسی نیگیٹیوٹی میں رہو گے، انزائٹی میں، ڈپریشن میں، کیونکہ آپ اندر سے ہیل نہیں ہو. تو آپ نے اپنے اندر سے ہیل ہونا ہے. جو ماضی کا تجزیہ ہے نا، جو میں کہہ رہی ہوں کہ ماضی کے تعلقات کا تجزیہ کریں، جو آپ کے اس طرح کے جو ایموشنلی ان اویلیبل ریلیشن شپس رہ چکے ہیں، چاہے وہ اپنے خاندان سے سٹارٹ کر لے، اسپاؤس، بچے، سب کے ساتھ جتنے بھی ہیں، ان لاز آپ کے، کو ورکرز آپ کے، بیسٹ فرینڈز آپ کے، جو بھی اس طرح ایموشنلی ان اویلیبل تھے، جن کے میں نے علامات بتا دی ہیں، آپ نے اس کا تجزیہ کر لینا ہے کہ اچھا یہ چیز میرے فیوچر میں نہیں ہوگی، فیوچر میں نے یا پریزنٹ میں نے ان کو نہیں ہونے دینا. اپنی زندگی میں ایٹ لیسٹ 1 سال، 1.5 سال، 2 سال آپ ایک ہیلدی ریلیشن شپ اپنے ساتھ بنا لیں. اور جن لوگ کا ہیلدی ریلیشن شپ ہے، وہ شاید آپ کی شادی شدہ بہن ہو، شادی شدہ بھائی ہو، آپ کے شادی شدہ فرینڈز ہوں، آپ کے ماں باپ ہوں، آپ کے شادی شدہ بچے ہوں، کوئی بھی آپ کی لائف میں جو ہیلدی ریلیشن شپ رکھتا ہے، اس طرح کا ہیلدی ریلیشن شپ اپنے ساتھ رکھنا شروع کر دیں. جب آپ اپنے ساتھ اس طریقے کا اچھا بہیو کرنا شروع کریں گے، دنیا بھری پڑی ہے خوبصورت ریلیشن شپ سے بھی، اچھے تعلقات میاں بیوی کے، بہن بھائیوں کے، ماں باپ کے، بچوں کے اچھے تعلقات بھی ہیں، ان لاز کے، تو ان کو ذرا اسٹڈی کرنا شروع کر دیں. 1 1.5 سال 2 سال آپ اس پہ لگا دیں، کوئی بات نہیں، آپ کی زندگی کا وہ ہے امپروومنٹ کا فیز ہے، تو کوئی بات نہیں اگر آپ اس پر ٹائم لگا دیتے ہیں، اور اس ہیلدی ریلیشن شپ سے جو چیزیں آپ نے سیکھی ہیں وہ اپنے اندر ڈال دیں. اپنے آپ کو جو آپ کی جذباتی کمیاں ہیں نا، جو 1.5 سال 2 سال جو آپ کی جذباتی کمیاں ہیں نا، اس کو آپ کس طریقے سے پورا کریں گے؟ اپنی ہابیز، اپنے سیلف گروتھ پہ کام کریں. جو ہابیز تھی نا، جو آپ کی جو پسند کرتے تھے، آپ اس پہ انویسٹ کرنا شروع کر دیں، اس کو ٹائم دینا شروع کر دیں، اس پہ اپنے آپ کو لگا دیں، بس جان لگا دیں آپ اس کی. کوئی بات ہے اگر آپ کسی پہ ان اویلیبل، جو ایموشنلی ان اویلیبل لوگ ہوتے ہیں، ان پہ اتنا انویسٹ کر رہے ہیں، ان پہ اتنا دماغ کھا رہے ہیں، اپنا خون جلا رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں، اپنی ہابیز پہ اور اپنی سیلف گروتھ پہ وہ سارا کام کر لیں. انرجی تو آپ کے پاس ویسے بھی ہے، آپ ان لوگوں پہ تو ویسے بھی آپ انرجی لگا رہے ہیں، تو وہ اپنے اوپر لگانا شروع کر دیں. جب آپ یہ ساری چیزیں کریں گے، یہ آپ کا علاج کا ٹائم چل رہا ہے، یہ جو آپ کی ریکوری ہے نا، ہیلنگ ہے، یہ اس کا ٹائم چل رہا ہے. یہ جو میں آپ کو سارا بتا رہی ہوں، یہ آپ کے لیے اچھا ہے، یہ آپ کے سیلف گروتھ کے لیے، سیلف ہیلنگ کے لیے، سیلف ریکوری کے لیے بہت بہترین چیزیں. آپ نے ان پہ کام کرنا ہے. جرمن ریسرچ میں یہ بات ثابت ہو گئی، انہوں نے یہ بات جو ہے اسی پہ ایکسپیریمنٹ کیا. پھر اس میں جو چہرے اور جو مزاج آپ لوگوں کے اپنی طرف کھینچتے ہیں نا، جن کا رویہ ہم ماضی میں دیکھ چکے ہوتے ہیں، اپنے جو ہمیں ماضی کی یاد دلاتا ہے، آپ ہمیشہ انہی مزاج کے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے ماضی میں یہ ساری چیزیں دیکھی ہوتی ہیں. شاید وہ آپ کے پیرنٹس میں ہو، آپ کے فیملی ممبرز میں، سبلنگز میں، کسی میں بھی ہو. یہ جرمن ریسرچ ہوئی تھی، یہ ایکسپیریمنٹس ہوئے تھے، تب جا کے یہ بات جو تھی وہ انہوں نے نمایاں کی تھی کہ ہاں جی، آپ نے جو ماضی میں دیکھا ہوتا ہے، آپ ویسے ہی مزاج کے لوگوں کو اور چہروں کو اپنی زندگی میں اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ کا دماغ جو ہے نا، وہ کمفرٹ زون میں جانا چاہتا ہے. بے شک وہ کمفرٹ زون جو ہے وہ آپ کو تکلیف دے رہا ہوتا ہے، آپ کو برباد کر رہا ہوتا ہے، بٹ یہ کمفرٹ زون کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ آپ اس طریقے سے ایک ماحول میں تھے جو ٹارچر سے بھرا ہوا تھا، اگنورنس سے بھرا ہوا تھا، کیئرلیس بیہیویئر سے بھرا ہوا تھا. آپ اس میں اتنا رہ چکے ہیں کہ اب آپ جب ادھر آئے نا، اس سے نکل کے آپ اس میں کمفرٹیبل نہیں ہو، آپ اس سے آگے آپ اسی انکمفرٹیبل ماحول کو کمفرٹ کہتے ہو. آپ کی دماغ نے صرف اسی کو کمفرٹ کہا ہوا ہے، کمفرٹ زون بنایا ہوا ہے، تو آپ اسی کی طرف دوبارہ اٹریکٹ ہو رہے ہو، جو کہ غلط ہے. کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کو جتنا ٹارچر کرنا تھا، سفر کرنا تھا، وہ ہم نے کر لیا. اب ہم نے واقعی میں اپنی زندگی میں ایک خوبصورتی، ایک کمفرٹ زون لانا ہے، مگر درد سے بھرا ہوا نہیں، خوشیوں سے بھرا ہوا. صحیح بخاری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی سچا مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو. اگر آپ اپنے آپ کو ہی عزت نہیں دے رہے، محبت نہیں دے رہے، کیئر نہیں دے رہے، اٹینشن نہیں دے رہے، تو آف کورس آپ دوسروں سے یہ رویہ کیسے قبول کر لیتے ہیں؟
تو آپ دوسروں سے بھی وہی رویہ قبول کریں گے نا کہ وہ آپ کو نفرت دیں، ہیٹ دیں، وہ آپ کو اگنور کریں، وہ آپ کو مطلب ان کی آپ کی طرف کوئی کیئرنگ یا ٹینشن والی کوئی عادت نہ ہو. کیونکہ آپ دیکھیے مومن اپنے جیسا اپنے بھائی کے لیے پسند کرے گا، لیکن آپ اگر اندر سے ختم ہو، کھوکھلے ہو، نفرت سے بھرے ہوئے، تو آپ اس کے لیے بھی تو وہی چیز آپ اٹریکٹ کر رہے ہو نا. تو یہ تو قرآن نے بھی ثابت کر دیا کہ آپ وہی چیز ایک دوسرے کو لے رہے ہو اور دے رہے ہو. اور اس چیز میں قرآن ہمیں برسوں پہلے بتا چکا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی اندر سے کھوکھلی ہے، اس لیے آپ نے کھوکھلے انسان کو اٹریکٹ کیا. آپ بدقسمت نہیں ہو، صرف آپ ایک پیٹرن پہ چل رہے ہو جس کو آپ نے بدلنا ہے. آپ کے رشتوں میں سکون کیسے آئے گا؟ میں اپنے ولاگ بڑا لمبا ہو گیا، اس کو ادھر اسی کے ساتھ ختم کروں گی کہ آپ کے رشتوں میں سکون کیسے آئے گا. لیٹ سپوز آپ میرڈ ہو، آپ سنگل ہو، بہن بھائی، بچے، آپ کے ماں باپ، آپ کے ان لاز کے ساتھ آپ اپنے رشتوں میں سکون کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ جذباتی طور پر خود کو مکمل نہ کریں نا، آپ اپنے آپ کو وہ محبت خود نہ دیں، وہ اپنے آپ کو اٹینشن خود نہ دیں، اللہ سے اپنا رشتہ نہ جوڑیں، اپنی ورت نہ پہچانیں، آپ کو کوئی شخص بھی ایکسپلائٹ نہیں کر سکتا. کیونکہ اب آپ اندر سے مضبوط ہو چکے ہیں، اپنے آپ کو پہچان لیا، اللہ سے محبت بڑھا لی، اپنی ورت آپ نے بنائی ہوئی ہے، اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہیں، اپنے آپ کو ہیل کر رہے ہیں. کوئی بھی شخص اس دنیا میں آپ کو اب گمراہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اب آپ نے اپنے آپ سے محبت کا راستہ اختیار کر لیا ہے. اور جب تک آپ یہ نہیں کرو گے، آپ کے رشتوں میں کوئی سکون یا خوبصورتی نہیں آنے والی، ہیپینس نہیں آنے والی. آپ کا رشتہ ہمیشہ سفر ہی کرے گا. تو سب سے پہلے اپنے اوپر کام کرو، اٹھو، اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالو اور اپنے اوپر انویسٹ کرو اور اپنے آپ کو پہچانو. جس وقت آپ یہ ساری چیزیں کر لو گے تو آپ قسم سے زندگی کا جو باقی کا حصہ رہ گیا ہے، آپ اس پیٹرن کو ٹاٹا بائے بائے کہہ دیں گے، جس پیٹرن میں آپ نے صرف ڈسکمفرٹیبل زون کو اپنا کمفرٹیبل زون بنایا ہوا تھا. آپ واقعی میں کمفرٹ زون میں آ جائیں گے، ہیپی فیل کرنے لگیں گے، لائٹ فیل کرنے لگیں گے، اور آپ مثبت لوگوں کو اٹریکٹ کرنے لگیں گے جو مثبت دل سے اچھا سوچتے ہوں گے، جن کا دماغ جو ہے اور دل جو ہے وہ خوبصورت سوچتا ہوگا، اور وہ آپ کو واقعی میں کیئر دیں گے، اٹینشن دیں گے، لو دیں گے، ٹائم دیں گے. کیونکہ اب آپ اندر سے خوبصورت ہو چکے ہو، اور جب آپ اندر سے خوبصورت ہو جاتے ہو تو پوری دنیا خوبصورت ہو جاتی ہے. اس بات کو آپ یاد رکھیں. آپ نے اپنی زندگی میں اگر ایسا بیہیویئر دیکھا ہے تو پلیز میرے ساتھ شیئر کریں، کمنٹس بتائیں. اپنے لائف کے بارے میں کوئی ایسا ٹرامیٹک انسیڈنٹ ہو وہ شیئر کریں، اور مجھے بتائیں کہ میرا اگلا ولاگ کس ٹاپک پہ ہو. اور پلیز اس ولاگ کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اپنا خیال رکھیں گے تو آپ دوسروں کا خیال رکھ سکیں گے. اور اپنے خیال میں خدا کا واسطہ ہے، دوسروں کو اتنی امپورٹنس نہ دیں کہ اپنے خیال کو آپ ان کے خیال پہ نچھاور کر دیں.